السلام علیکم. غلام رسول مخلص بٹل نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ JUI کے امیر سردار شاہ صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے قیمتی وقت دیا. اور پہلا ہمارا یہ سوال ہوگا کہ ملک میں اس وقت عوام سخت پریشان ہے اور مزید مہنگائی ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے بات کریں. بس مہنگائی تو بالکل ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے. یہ سابقہ حکومت کے جو معاہدے تھے وہ اب جتنے دیر تک ان کے معاہدے ہیں لکھت ہے وہاں تک یہ مہنگائی چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری جو حکومت آئی ہے ان کو احساس بھی ہے اور اس پر کام کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان یا PTI کی حکومت جو تمہارے سامنے 4.5 سال گزار کے چلے گئی، جو مہنگائی جو حالات جو انہوں نے بنائے تھے وہ ناکامی کے، وہ ضروری نہیں تھے کہ یہ اپنی آخری سال میں اس توق کو اپنے گلے میں ڈالیں. اس میں ان کو بڑوں کو یہ خطرہ تھا کہ ملک جاتے جاتے اس حد تک یہ ملک بہت دیوالیہ ہو جاتا. تو انہوں نے اس اپنی ملامتی کو، اپنی اس چیز کو نہیں دیکھا. ملک کو دیکھ کر کے انہوں نے ہمت کی اور اس ملک کو اس کے عدم اعتماد کے ذریعے سے قانونی مطابق انہوں نے حاصل کر کے اب انہوں نے پھر افری تفری پیدا کر دی تھی. جب عوام کو بھی پتہ ہے، سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے، سارے لوگوں کو تو عوام کو نہیں پتہ. عوام تو سامنے ایک چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ معاہدے بھی تھے. اب جو ہے انشاءاللہ ان قریب بھی اسلام آباد کے 2 چکر لگا کر آیا ہوں، تو ہماری جو بڑے ہیں وہ رات دن کام میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پچھلی حکومت نے اس ملک کو کھائی میں ڈال دیا تھا، کھڑے میں ڈال دیا تھا. ایکسیڈنٹ، اس ملک کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا. اب ایکسیڈنٹ سے جو مشینری کو لگا کر کے وہ اس گاڑی کو نکالا جاتا ہے، تو پھر اس گاڑی میں کام، اس کی ساری چیزیں مرمت کر کے پھر اس کو صحیح کر کے پھر اس کو روڈ میں چلایا جاتا ہے. اس ملک کا یہ حال بن گیا تھا. شاہ صاحب، آپ اسلام آباد میں کافی دن رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے قریبی ساتھی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی عوام سے رابطہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو عمرے پر گئے تھے جب یہ پیٹرول دوبارہ مہنگا ہوا، تو عمرے سے میں نے ادھر گیا تھا، ادھر مفتی ابرار سے بھی ملاقات کی اور اہم لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے. لیکن مولانا نے آتے ہی مہنگائی کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے. کیا ہم اس مہنگائی کے لیے آئے تھے؟ اس کے لیے پھر جمعے کا دن تھا، انہوں نے بالکل کیبنٹ بلائی اور اس پر کیا. لیکن اب جو ہے اس پر عرصہ لگے گا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ جو باڈی ہماری بنی ہے، جس باڈی میں تجربہ کار لوگ بھی ہوں، ان میں دین اور ملک اور عوام کا خیر خواہ تجربہ کار مولانا فضل الرحمان بھی ہو، تو وہ اس سوچ سے وہ کام کرتے ہیں اور کرے گا. اور انشاءاللہ قریب 3-4 مہینے میں یہ ملک چل پڑے گا. اب وزیر اعظم نے تمام جتنے کام ٹھپ ہوئے تھے سارے چلا دیے. جب یہ کام چلیں گے تو روزگار ہوگا، غریب کو اس کا اثر، مزدور کار کو اپنی مزدوری ملے گی، تو یہ پیسہ آتے آتے دکاندار کو بھی آئے گا، اس سارے باثر ہوں گے انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، تاجر برادری جو ہے، غریب تاجر، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر طرف بھوک عالم ہے، نہ کوئی خریدنے والا ہے نہ بیچنے والا ہے. تاجر برادری کے حوالے سے JUI نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بس یہ چھوٹا سا تاجر میں بھی ہوں، تو ہمارے پچھلے دور میں ہمارے کام جو تھے، ہر طبقے کے کام، ہر چیزیں جو ہے ترقیاتی کام اور سر روزگار، اسی طرح صفائی، یہ آپ نے دیکھا تھا فرق. تو اس کے 4.5 سال بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں. اب مہنگائی جو ہے، چھوٹے دکاندار جو چھوٹے تاجر تھے وہ تو ختم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اصلی پیسے جو مہنگائی کے ذریعے کا ان کے گھر میں چلے گئے. تو اب کاروبار بھی اس نے ختم کر دیا، اس نے سب کچھ ختم کیا.
آپ کافی دن اسلام آباد میں مرکزی قیادت سے رابطے میں رہے ہیں، ان کے ساتھ مشاورتوں میں شریک رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم سے بھی رابطہ ہوا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کے دوستانہ تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، تو آئندہ کا کیا لاحق عمل ہے؟ حضرت میں تو وزیر اعظم کے سیکرٹری میرا دوست ہے، اس سے ملا ہوں. جی مولانا سے نہیں ملا، مولانا عمرے پر تھے، پھر ادھر ہی بیمار ہو گئے تھے. اچھا. مفتی صاحب کی میں نے خبر لی ہے، مفتی صاحب کو دیکھا، میں چھوٹا آدمی ہوں، میرے سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن ایسے زیارت کے لیے اب مولانا کے جاتے ہیں. مولانا میرا قائد ہے، جی، دوست نہیں ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہے کہ جو میں محسوس کر کے وہاں آیا ہوں، یہ جو حکومت ہے، یہ اس کی باڈی ہے، رات دن بیٹھ کے کرتے ہیں، ملک کے لیے سوچتے ہیں، عوام کے لیے سوچتے ہیں. وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، دفتروں میں چائے انہوں نے بند کر لی ہے. مہنگائی کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پیٹرول میں کمی کی، اپنے خراجات میں کمی کی، یہ یعنی. تو اسی طرح جو ہمارا وزیر اعظم ہے رات دن کام کر رہا ہے. ہماری کیبنٹ میں مولانا اسد صاحب، حسن محمود صاحب اور اس طرح حسن اقبال، جن کو میں نے دیکھا ہے، یہ لوگ ان کو کھانے کی فرصت نہیں آتی، چائے پینے کی فرصت نہیں آتی. اپنے دفتروں میں انہوں کھانا پینا جو بند کیا، پانی پلاتے ہیں. میں حسن اقبال کے صاحب کے ملاقات کی ہے، اس کے دفتر میں انہوں نے کہا بھائی پانی پلاؤ گے، چائے نہیں. تو یہ ان کو سوچ ہے، ان کو بیداری بھی ہے، کیونکہ یہ ناکامی کا ہار جو اپنے گلے نہیں ڈال رہے. اچھا امیر صاحب، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کافی دنوں سے اسلام آباد میں موجود تھے، اور آپ نے ضلع مانسہرہ بالخصوص کونچ ویلی کے لیے ایک بڑے پیکج کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں، یہ سچ ہے؟ یہ تو ہماری نیت ہے، نیت تو ہے، لیکن ہماری جماعت بھی ہے، ہمارے بڑے بھی ہیں. مولوی صاحب سے بھی کہا کہ اب جو تھوڑا سا ٹائم جو ہمارا ہے، تو یہ کام جو سلونے کا روڈ ہے، سلونہ ہے نا جی، اس کا تو مولانا نے شروع کر دیا، ناصر نے. اور اس طرح مولانا اسد محمود، کیونکہ وہ مواصلات وزیر مواصلات ہے جی، تو وہ تو کام کرتے ہیں. انشاءاللہ ان قریب ہم بھی جو کام بچے ہوئے انشاءاللہ نیت ہے کریں گے انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، آپ نے 6 کروڑ روپیہ صاحب کا دور میں صرف ایک روڈ کے لیے لیا تھا، تو اس وقت بھی JUI کی اور دیگر عوام کی نظریں آپ پر ہیں، تو کوئی بڑا پیکج آنے والا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اب جو ہے ہم اس ملک کی سوچ رہے ہیں، جی، کام بعد میں، ملک پہلے. اچھا. تو مولوی صاحب سے میں نے مشاورت کی ہے کہ یہ جو روڈیں ہمارے سے رہ گئی ہیں ان کو مکمل کرنا، تاکہ ادھر کے لوگ ادھر آئیں، ادھر کے لوگ ادھر آئیں. کم سے کم شنگریٹا روڈ پہنچ جائے اور بھاٹی روڈ پہنچ جائے، سی پیک سے، یہ سی پیک سے مل جائے. نہیں، یہ تو بھاٹی جو ہے ادھر گزا باڑا روڈ کے ساتھ ٹچ ہو. پھر یہ تھلیاں، بھاٹی، کھبل وغیرہ جتنے علاقے ہیں وہ ادھر آئیں گے. اس بٹل میں بہت رش ہوگی انشاءاللہ، ان کے کاروبار پر اثر ہوگا آپ کا. اچھا، میں نے مبینہ ذرائع سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ شارکا روڈ جو کہ بٹل پل کے ساتھ جوڑا جائے گا، اس کے لیے بھی JUI کوشش کر رہی ہے؟ نہیں، اس کے لیے ہم کو میں نے محکمے سے پتہ کیا تھا، کیسے ہمارے پروگرام شامل نہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ PKI میں PTI کے 8 سال گزر گئے، اس وقت بھی ان کی حکومت ہے، مزدور کی مزدوری ختم ہے، روز بروز جو غریب طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، وہ نیچے جا رہا ہے. جب آپ کا دور آتا ہے تو آپ پر الزام بھی بہت زیادہ لگتے ہیں، تو اس کے باوجود ترقیاتی کام ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں 2-3 دن بچوں کے ہمیں اسلام آباد سے آیا نا، جی، پنجاب سے. ادھر بالکل سستا آٹا، راشن کی کوئی کمی نہیں، ڈالڈی کی کوئی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اچھا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا. لیکن اب تو جس صوبے میں ہم بس رہے ہیں اس صوبے میں تو ان کی 5 سال پچھلی حکومت، 4 سال یہ ہو گئے، 2 سال ان کی حکومت. ان کے کارکنوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے، ہمارا بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی نمائندہ نہیں ہوتا، ہم کارکن ہم ذمہ دار لوگ وہاں سے پیسہ لاتے ہیں، مرکز سے بھی، صوبے سے بھی. جیسے کہ دورانی صاحب سے ہم نے لایا، مولانا نے دیے، اسی طرح سارے پیسے ہم نے علاقے میں لگائے، کیپٹن سفتر نے کام کیا.
تو یہ کارکن صرف ووٹ لینے کے لیے نکل جاتے ہیں، ووٹ دلاتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے یہ آ جاتے ہیں، یہ دلانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ 2 سال میں ان کارکنوں نے اپنی حکومت میں کیا لایا؟ اب تو خیبر پختونخوا کی حکومت دیوالی ہو چکی ہے، اب تنخواہیں بھی نہیں ہیں۔ ایک پاکستان ہے اور پنجاب میں 1600 میں 40 کلو آٹا ملتا ہے اور ادھر میرے خیال میں 3200 میں ہے۔ تو آپ تاجر بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اس حوالے سے ہمیں سمجھائیں کہ ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو کس طرح اس مہنگائی سے نجات مل سکتی ہے؟ وزیر اعظم کا جو سستا پیکج تھا نا، جی، وہ اس نے بالکل انصاف سے 4 صوبوں کو دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لاکھ گندم آٹا اس نے لایا اور ادھر بٹل تک بھی پہنچا ہے، بٹل تک بھی پہنچا ہے، وہ دے رہا ہے۔ لیکن اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کو اپیل بھی کی ہے، اس کی محنت بھی کی ہے کہ آپ بھی کوئی حرکت کریں۔ تو یہ تو وہی لوگ ہیں، بس جھوٹ وغیرہ، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کے آپ نے اس نے جو جھوٹ اور گالیوں سے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور تہذیب تو مطلب ہمارے 3 صوبے دیکھتے تھے کہ خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کی طرف پہلے دیکھتے تھے کہ یہ حیا والا صوبہ ہے، غیرت والا صوبہ ہے، پردے والا صوبہ ہے، مذہبی علاقہ ہے۔ لیکن اب یہ صوبہ جو ہے اس طرح نہیں رہتا۔ یہ صوبہ اب سب صوبے اس کے دیکھتے ہیں، یہ صوبے میں اس نے بہت بے حیائی پھیلا دی، ہمارا کرشن تباہ کر دی، ہماری تہذیب، ہمارا پردہ، ہمارا چھوٹی چھوٹی بچی ہماری جو اس نے جو بد اخلاقی اور بے حیائی پھیلا کر کے تو عوام کے طرف اور عوام کی ہمدردی، عوام سہولت ان کے پاس نہیں ہے، یہ سوچتے ہیں۔ یہ تو اپنی جو امیر صاحب آخر میں عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ انشاءاللہ 2-3 دن ہمارے جو بڑے لگے ہوئے ہیں نا، جی، ہمارے ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم کارکن ہیں۔ جو ہماری بڑے ہیں نا، آپ مولانا کا آج بھی بیان آیا، آج مل بیٹھے ہیں اور رات دن میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ رات دن جو لگے سوچیں 2-3 مہینوں میں۔ اب اس وقت دور میں جو ہے پیسہ غریب سے اوپر جاتا تھا، اب پیسے اوپر سے نیچے آئیں گے انشاءاللہ، اور بہت بیدار ہیں۔ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ ہاں انشاءاللہ ہر آدمی کو اس کا اثر پہنچے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، شاہ صاحب آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا، آپ کا بہت شکریہ۔ غلام رسول کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔